اور تحقیق میں مولانا کی بنیادی وجہ ہے ہماری انشاءاللہ اسی باتوں کو بیان کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وأسلم على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد بھائیوں اور پیارے بچوں، یہ تکمیل بخاری کی مجلس سے حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب ابھی آخری حدیث کی تکمیل فرمائیں گے۔ آخری حدیث پڑھا کر تمہاری کو مکمل کرا۔ تم نے شروع میں سنا ہوگا، تجربہ ہے کہ بخاری کی تکمیل کے بعد بخاری کے ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تجربہ ہے، کل بھی اس پر عمل ہوا ہے اور آج بھی، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں چل پھر کر آپ دیکھو گے تو دو رواج ہیں دعا کے سلسلے میں۔ بعض علاقوں میں دعا کی تلاوت کی جاتی ہے، مساجد میں بھی اور ایسے بھی دعا کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جو ادعیہ معصورہ یاد ہیں آج اٹھایا امام صاحب نے، تیزی کے ساتھ ان کو پڑھتے چلیں گے، اس سے دعا کا مفہوم ادا کریں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ نے دعا کے کلمات پڑھ لیے لیکن دعا مانگی۔ دعا کا مانگنا الگ ہے اور دعا کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا الگ ہے۔ عام طور سے دعا کی تلاوت کا معمول بنا ہوا ہے اور دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، دعا کے مانگنے کا غالباً بہت کم جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ بھی مانگتے ہیں۔ کیسے مانگی جائے؟ ہم نے بتایا تھا تمہیں بچہ، چھوٹا بچہ جیسے اپنی ماں یا اپنے باپ سے کوئی سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، اسے یہ کہتے تو مانگنا چاہیے۔ ابتدائی درجے میں بچہ صرف پر طور پر کہتا ہے کہ 10 روپے کوئی زور لگانا نہیں، لیکن سارا سمپل طریقے سے پیسے مانگنے میں بہتری سے جانا ہوگا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ ذرا روزہ اور دیکھا گیا کبھی کبھی وقت سے وہ دھکیل دے
آپ لوگوں سے کچھ کہنا میری اس وقت میری کیونکہ آپ عالم بات ہو پورے سالوں قال رسول اللہ پڑھا ہے اور زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے احادیث میں سیاستہ کے اندر جو روز کے ساتھ ہدایت پڑھائی جاتی ہے سب کی صرف عمل کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں علم نبوت وہ رات دن علم نبوت کو سیکھنے میں لگے تو حاصل کر لیا اور ایک چیز چلے گا نور نبوت اس کا مطالبہ ہم اپنے آپ کو خود کریں. ہمارے بچے اپنا محاسبہ کریں یہ علم نبوت کے لیے تو ہم نے محنت کی ہے نور نبوت سیکھنے کے لیے بھی ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا اس کے لیے کوئی محنت کی یا نہیں کی پھر ہم بات کرنے کی طرح کتابہ کفا بنفسی آپ اپنی کتاب کو پڑھیں پوچھ لیجیے. البتہ تین باتیں اس کا بتائیں گے اور کچھ اور ایک دم اٹھ جائیں گے انشاءاللہ وقت سے پہلے. آپ کو میں ہوں کوئی بھی ہو کام کرنے کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہے. کچھ منوانا ہے کچھ کرنا ہے تو تین پاور چاہیے. زر تین تین زر چاہیے اور زور چاہیے اور داڑھی چاہیے. مجھے داڑھی کو بتانا مولانا کی داڑھی چاہیے لفظ داڑھی میرے کہنا ہے. کام بنانے کے لیے زور چاہیے زر چاہیے داڑھی چاہیے. ہم سب چلو کہنے تم جب چھوٹے سے بچے تھے پیدا ہوئے تھے تمہارے پاس نہ زر تھا نہ زور تھا. جب تم پیدا ہوئے تھے چھوٹے سے بچے تھے تمہارے پاس نہ زر تھا نہ زور تھا. البتہ ایک چیز تمہارے پاس تھی زاری اور تم نے اس زاری سے اپنے سارے کام نکال لیے بنا لیے اور اس زاری سے سارے کام نکال کر بنا کر ماشاءاللہ آج عالم اور فاضل بنا. آپ کو بھوک لگی جب اتنے سے تھے تو آپ نے بولنا جانتے تھے. کوئی زور تھا آپ کے پاس کوئی زر تھا بس آپ نے رونا شروع کر دیا زاری شروع کر دی. تمہاری زاری پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے دل کو تمہاری ماں کو تمہاری طرف توجہ کر دیا. مچھر نے کاٹا تو زاری پیشاب لگا تو زاری اس کے آگے کی ضرورت پیش آئی تو رونا دھونا زاری. تمہاری زاری کی وجہ سے رونے دھونے کی وجہ سے سارے کام تمہارے بنتے رہے نکلتے رہے. اتنے بڑے جوان ہو گئے اور ماشاءاللہ اب تم عالم قاضی بن گئے. تمہارے سر پر پگڑی رکھی گئی بخاری کی تکمیل اب ہو گئی. اگر یہ بچپن کا وظیفہ ہم اس کو دوہرا لیں اپنی ہر مشکل ہر مصیبت ہر آفت جو ہمارے ساتھ ہر انسان علم سے متعلق ہو یا عمل سے دین سے متعلق ہو یا دنیا سے ہم اس کو اللہ سے مانگیں اور اللہ کے سامنے آہوزاری کریں تو جس طرح کل اس آہوزاری کی وجہ سے تمہاری مشکلات ہر دنیا آج بھی اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کرے. لیکن داڑھی چاہیے. ایک چور پہ چور پختہ کار داعیہ پیدا ہوا کہ توبہ کرو. سال میں زندگی میں کوئی ایسا مبارک وقت آتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی غلط گزر رہی ہے ذرا اپنی زندگی کو سیدھا داعیہ پیدا ہوا.
صاحب کمال کوئی بزرگ سے ان کے پاس چلے گئے کہ حضرت بیٹھ جاؤ، بیٹھوں گا، لیکن ایک شرط ہے میں چور ہوں، چاہے جو حکم دو کہ آپ مجھے وہ کروں گا لیکن چوری نہیں چھوڑوں گا، یہ شرط ہے۔ اس کا کام تو کیا آپ توبہ کرا لو، جو شرط لگا دو وہ لگا دو، لیکن مجھے چوری کرنے کی عادت ہے، اس عادت کو نہیں چھوڑوں گا، چوری کروں گا۔ چلتے ہمارا معاملہ ادھر ادھر ہوتا رہا، حضرت نے فرمایا کہ چل ایک تیری اور ایک میری، تو چوری نہیں چھوڑے گا، تو دیکھ میری شرط یہ ہے کہ یہ بیعت کرنے کے لیے کہ نماز ادا پڑے گا، اگر کسی گاؤں شہر میں ہوگا مسجد سے اذان کی آواز جائے گی تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا مسجد میں، اگر کہیں پھنس جائے اور تیرے گھر میں مسجد کی اذان کی آواز نہ جائے تو کہیں اکیلا پھنس جائے تو اذان دے گا، وقت پر اقامت پڑے گا اور اقامت کے بعد نماز پڑھے گا، کہ حضرت یہ شرط سمجھو۔ ایک دو دن گزرے، چوری کا داعیہ پیدا ہوا، دیوار پیچھے سے چاک کر دی، نقب لگا دیا، اوپر لگا دیا، دیسی سے اوپر لگا دیا دیسی زبان میں اور گھس گئے ہیں۔ اتفاق یہ کہ جس گھر میں اوپر لگایا گاؤں تھا، کسی بچی کی شادی تھی، نکاح کی تیاریاں تھیں، گاؤں دیہاتوں میں گلگلے اور پوئے پکائے جاتے تھے، اب بھی پکائے جاتے ہیں، وہ سارا پکوان باہر ہو رہا اور یہ چور صاحب مکان میں ان سے سارا سامان اکٹھا کر دیا۔ اذان کی آواز ہے، میں لے کی مسجد پیچھے کو نہیں کر سکتے، بھاگنے کا راستہ سامنے، سب لوگ بیدار ہیں، کیسے بھاگے؟ بہرحال مسجد کی اذان پوری ہوئی، یہ آزمائش کا وقت تھا، ان کی جلدی سے کھڑے ہوئے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اطمینان سے اذان دی، اذان سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے اقامت پڑی، اس کا لمبا وقت نہیں ہے، ہاں اطمینان سے اقامت پڑی اور اقامت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر نیت پڑھ نماز پڑھی اطمینان سے، پورے گاؤں کو اطلاع ہو گئی، پورے گاؤں کو اطلاع ہو گئی، عورتوں نے گھروں میں گھر میں جا کے دیکھا تو سامان کی پھٹلیاں حضرت کے سامنے رکھی ہوئی، حضرت چور صاحب کے سامنے رکھی ہوئی، لڑکیاں تیار ہو گئی، نکلے تو کدھر کو نکلے، اسی ماحول میں نماز پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے آگے جو رونا شروع کیا ہے، جو گڑانا شروع کیا ہے، کس دل سے روئے ہوں گے، کس دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی ہوگی، کیا سب کچھ رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ مقلب القلوب کون؟ دلوں کو پھیرنے والا اللہ۔ ابھی جو لش لے کے پٹائی کرنے کے لیے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، جھانک کے دیکھا تو آگے پیچھے کپڑا نکل سکتا ہے، سامنے سامان رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے کون اس کے رکھنا رہے، لیکن اللہ نے دل بدل دیا، چائے کی برکت سے کام بنا، رونے کی برکت سے کام بنا، آہوزاری کی برکت سے دل بدل دیا، لوگوں کے دل میں آیا کہ یہ چور نہیں، گھر میں یقیناً چور چوری کرنے کے لیے آئے ہوں گے، یہ جو خدیر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے سامان کی، ہمارے مال کی حفاظت کے لیے یہاں بھیج دیا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ چور تھے، روئے، کس طرح روئے، کس طرح آوازاری اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ شانو نے ان کی آوازاری کی برکت سے توبہ بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل پلٹ دیے، بجائے چور کے خبیر بن گئے۔ بڑے ادب سے حضرت کو باہر نکالا، سامان سب موجود ہے، ذرا سی بھی کوئی چیز ضائع نہیں ہے، سارا سامان موجود، ضائع نہیں موجود، بہت ادب سے باہر گدے بچھائے گئے، تکیے لگائے گئے، چادریں بچھائی گئیں
اور بہت ادب سے حضرت کو اندر سے باہر لا کر بٹھایا گیا۔ اندر سے باہر لا کر بٹھایا گیا، ناشتے ہو رہے ہیں، دودھ پیش کیا جانا، ساری بہت عظمت و دکھنا۔ کوئی پوچھتا کہ حضرت کا مکان کہاں ہے، تو دوسرے لوگ جواب دے رہے ہیں تو خضر ہے، خضر کا بھی کوئی مکان ہوگا۔ جس نے سوال پوچھا ہو رہا وہ خاموش، اللہ کا بندہ، جان بچی ہے اس کی یاد، اللہ کا بندہ خاموش، سچی پکی توبہ کر چکا ہے، میں چوری بھی گئی اور خضر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، بہرحال بہت دیر تک خدمت تواضع کی، اور اس کے بعد گاؤں والوں نے رخصت کیا تو بہت سارے تحفے لائی اور بہت سارے پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے، تب گاؤں کے باہر تک چھوڑ کر آئے۔ لوگ پوچھ رہے کہ حضرت کا مکان، حضرت کا گھر، تو دوسری خود جواب دیتے رہے کہ خضر ہے، خضر کا کوئی گھر ہوتا ہے، وہاں سے یہ کائے کی برکت کی۔ اگر وہ ہمارا بچپن کا سبق، وہ جو ہمارا بچپن کا سبق تھا، بھوک لگی تو رونا، مچھر نے کاٹا تو رونا، پیشاب لگا تو رونا، کچھ اور مشکل تو رونا، سردی لگی تو رونا، گرمی میں ستانا شروع کیا تو رونا، وہ جو بچپن کا سبق تھا، میرے بچوں یہاں سے اس سبق کو سیکھ کر جاؤ، رونا سیکھ کر جاؤ۔ اور تم نے خود حدیث پڑھ لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر رونا آئے تو رونے کی صورت بنا، رونا آئے تو رونے کی صورت بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہو اگر بس اتنی دیر ایک بزرگ سے شاہد کمال، لیکن مانتا بزرگی دولت کے ساتھ مال بھی جمع ہو سکتا ہے اور فقیری تو رہتی ہے ماشاءاللہ۔ بہت بڑے مالدار بزرگ، صاحب نسبت صاحب کمال، اور جب مال ڈالتے تو لوگوں کو قرض بھی دیتے تھے، قرض لیتے بھی تھے لوگ۔ بہت سارے لوگوں نے قرض لے لیا، حضرت کے پاس خود پیسے ہوتے تو اپنے پاس سے، ورنہ اپنے دوست احباب کے پاس سے پیسے منگاتے اور دے دیتے، لکھ دیتے، دوست احباب کے پیسے منگائے اور دے دیے۔ بہت سے لوگوں کے پیسے اکٹھے ہو گئے اور بہت رقم اکٹھی ہو گئی، سب لوگ مشورہ کر کے آئے اور حضرت کی آنکھیں دھرنا دے دیا کہ حضرت ہمیں ضرورت ہے پیسے چاہیے۔ ادھر سے وہ کہہ رہا پیسے چاہیے، کہا بیٹھ جاؤ اللہ دے گا دے دوں گا، ادھر سے وہ کہہ رہا حضرت ضرورت ہے پیسے چاہیے، چاروں طرف سے ضرورت ہے پیسے چاہیے، مشورے سے آئے تھے۔ حضرت کا سب کے لیے ایک ہی جواب، بیٹھو اللہ دے گا دے دوں۔ یہ اتنے مہمان اکٹھے ہو گئے، وہاں سے آواز آئی کوئی حلوہ بیچ رہا، حضرت نے خادم سے کہا دیکھو کیا ہے، کہ حضرت حلوہ بیچ رہا، کہ حال والوں سے سارا حلوہ خرید لو، سارا حلوہ خرید لو۔ سب کی مہمان نوازی کی حضرت نے، اور جب اس بچے نے پیسے مانگے تو اس کو بھی وہی جواب کہ بیٹھ جاؤ اللہ دے گا دے دے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، خوب رویا، مسئلہ کر رہا ہے ذہن میں کہ حضرت میں یتیم بچہ ہوں، میری ماں بیوہ ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، جو کچھ میں لے کے جاتا میں اسی سے ہماری گزر بسر ہے۔ چیخ پکار مسئلہ پروگرام پورے شہر میں پورے پریشانی۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، حضرت نے خادم سے کہا دیکھو کون ہے، کیا ہے، رو رہے کون ہے، کیا دیکھو، جو ایک صاحب پڑھے اتنا بڑا چاندی سونے کا سکہ چلتا تھا، اتنا بڑا پھیلا دیا اور دے کر چلے گئے کہ یہ حضرت کی نئی نظر ہے، حضرت سے درخواست کریں کہ اس کو قرضداروں کا قرض ادا کر۔ کہنے والا یہ کہہ کر چلا گیا، حضرت نے سب کو پیسے دے دیے، سب کو رخصت کیا، جس کا جتنا قرض تھا اتنے پیسے دے کر حضرت نے رخصت کر دیا۔ آخر میں اس بچے کو پیسے دیے اور اس بچے کو کچھ زیادہ پیسے دیے،
सब लोग चले गए, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के आगे रो रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं कि अल्लाह इसका तो यकीन था कि आप जरूर दोगे, लेकिन इतनी रुसवाई के साथ, इतनी देरी के साथ मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं। इल्हाम हुआ कि जब तकाजे के लिए तो आए थे तुम्हारे पैसा मांगने आए थे, पैसा लेने आए थे, इनमें से कोई रोने वाला नहीं था। जब ये बच्चा रोने वाला हो गया तो इसके रोने पे हमें तरस आ गया, और इसके रोने पर तरस खाकर हमने तुम्हारे कर्जे की पूरी कीमत, पूरी रकम तुम तक हमने पहुंचा दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इल्म सीखा है तुमने, और वो बुखारी का बाप बता दिया, अल इल्म क़ब्ल अल क़ौली वल अमल। अब आगे अमल का ज़माना है। हज़रत मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली से फारिग होकर आए, हाजी साहब से जब मिले तो हाजी साहब ने फरमाया, पढ़ तो लिए हो, अब भूलने की जरूरत है। तुम माशाअल्लाह आलिम बन गए हो, फाजिल बन गए हो, अब भूलने की जरूरत है, अमल की जरूरत है। अपने असातिज़ा की निगरानी में, बुजुर्गों की निगरानी में अपनी जिंदगी के अंदर अमल लाओ। अमल आएगा तो सारी चीजें अमल की बरकत से अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे पैदा कर देगा। अल्लाह ताला हमें सबको समझने की और अपने सामने रोने की तौफीक नसीब फरमाए।